السلام علیکم دوستو، پیارے اسلام کے تمام ناظرین کو اقرا پردیسی کی طرف سے خوش آمدید۔ آج میں بہت ایک روحانی اور دلچسپ واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو انسانیت کی ابتدا اور ہماری پہلی منزل کا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی رحمت اور انسانی کمزوری کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آج میں بات کروں گی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے واقعے کی۔ جب انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ مٹی سے انسان کو پیدا کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین پر ایسے مخلوق کو بنائے گا جو وہاں فساد مچائے اور خون بہائے؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس طرح پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور انہیں علم اور حکمت سے نوازا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس جو جن تھا، اس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہیں تنہائی محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دونوں جنت میں خوش رہتے تھے، ہر چیز سے مزہ اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے تمام فروٹس اور نعمتوں سے لطف اٹھانے کی اجازت دی، مگر ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ ابلیس جو حضرت آدم علیہ السلام سے جلتا تھا، انہیں بہکانے کا پلان بنایا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ ابلیس نے انہیں کہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس درخت کے پھل کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے؟ پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن بار بار بہکانے پر انہیں آخرکار ابلیس کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ نادم اور شرمندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکالنے کا حکم دیا۔ انہیں زمین پر بھیج دیا گیا اور وہاں جینے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر اپنا نیا سفر شروع کیا۔ اللہ نے انہیں زمین پر جینے کا طریقہ اور ضروری اسکلز سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر اپنی زندگی گزارنی شروع کی اور انسانیت کی نسل کو آگے بڑھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگنا اور اپنی غلطی کو سدھارنے کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی رحمت اور شفقت کا احساس دلاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ انسانی کمزوریوں کے باوجود اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ جب انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، توکل اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کا سبق ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے کچھ سیکھنے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔